السلام علیکم ناظرین، محمد حمزہ کے مہمان رمضان اسپیشل میں آپ کا میزبان محمد حمزہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، عالم اسلام کی بہت معروف شخصیت، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، آپ کے ہمارے پسندیدہ ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منظور نظر میری مراد الحاج شہباز قمر فریدی صاحب۔ سر بہت شکریہ، آج آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم عنایت کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں باب العلم کی پوری ٹیم کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ آپ تشریف لائے میرے اس رونق قدے پہ، خوش آمدید، جی آیان ہوں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ جی سر، ہم آغاز کریں گے کہ ماشاءاللہ اس ٹائم آپ کے لیول کا نعت خوان میرے حساب سے تو کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ جو عزتیں مالک نے آپ کو عطا فرمائی ہیں کم ہی لوگوں کو ملتی ہیں، تو اس سفر کا آغاز کب سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ بھائی تقریباً اسکول میں جب پڑھ رہے تھے تو چھٹی کلاس میں تھا میں، میرے والد صاحب نے مجھے ایک نعت دی تھی، آسا لگیاں مدینے نو جان دیاں میری واری نہ آوے تک میں کی کراں، اور ایک بڑا مشہور کلام ہے، اس زمین پر کافی لوگوں نے لکھا بھی، میں کیا بتاؤں تمنا زندگی کیا ہے، حضور آپ سلامت رہیں کمی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بھی پہلی میری ابتدائی نعت تھی جو اسکول میں پڑھی، باقی اسکول میں تو پھر کلام اقبال، ترانے، نغمے یہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک مقابلہ ہوا تھا ساہیوال میں، ٹھیک، اسکول میں یہ حبیب بینک ٹھیک اس وقت مقابلے کرواتے تھے، ٹھیک، تو اس میں میری پہلی پوزیشن آئی، تو پھر میں کراچی گیا، کراچی پہلی پوزیشن ملی الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور وہاں سے پھر ذوق شوق ایسے ہی دوبالا ہوتا گیا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو بابا فرید کی چوکھٹ پہ آپ نے کب سے پڑھنا سٹارٹ کیا؟ وہ تو بچپن سے ہی تقریباً 5ویں چھٹی کلاس کی بات ہی ہے، تب فرسٹ ٹائم جمعہ کے اوپر بابا حضور کے قدموں میں جمعہ کے اوپر میں مولانا کی خطاب سے پہلے نعت پڑھتا تھا ماشاءاللہ۔ اور پھر اسکول میں بھی، اور پھر جو محفلیں ارد گرد ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، وہاں آنا جانا ہوتا تھا والد صاحب کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو شہباز بھائی، اس فیلڈ میں آپ کے اساتذہ بھی ہوں گے جن سے آپ نے یہ سارا سیکھا؟ زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب ان کی توجہ زیادہ تھی، واہ، وہ مجھ پہ زیادہ ان کا تھا اثر کہ وہ بیٹا نعت پڑھو بس۔ ٹھیک۔ تو بعد میں میرے والد صاحب نے مجھے کراچی پروگرام ہوا کرتے تھے انجمن خادمان گنج شکر کے اور عاشقان رسول کے، بڑی بڑی تنظیمیں وہاں، یہ 88 90 کی بات کر رہا ہوں میں۔ ٹھیک۔ تو تب وہاں استاد عبدالجبار قادری صاحب تھے، تو والد صاحب نے ان کا مجھے شگرد کرایا، لیکن قبلہ محمد علی زہری قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ کے ساتھ میری ایک محبت تھی بہت زیادہ، واہ، زیادہ میں ان سے متاثر تھا، ٹھیک ہے، اور بھائی الحاج محمد یوسف میمن صاحب، ماشاءاللہ، یعنی کہ کوئی نہ کوئی نئی چیز، نیا انداز، یہ ایسے پاکستان کے دو ثناء خان تھے جنہوں نے جو ڈیلیور کیا ہے نا، وہ نئی بات ہی ڈیلیور کی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو ظہوری صاحب سے باقاعدہ نئی آپ نے سیکھا؟ طرز، نیا کلام، ٹھیک۔ یہ کم لوگ اس طرح۔ میں وہی پوچھ رہا تھا کہ ظہوری صاحب سے باقاعدہ آپ نے سیکھا بھی؟ جی ہاں، ہم کلاسز لیتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں؟ آپ کے استاد بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، قبلہ افضل نشائی صاحب۔ جی جی جی۔ تو قبلہ زہری صاحب سے تو میری بڑی کافی لمبا نیاز مندی رہی ہے، ان کے ساتھ بڑے سفر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ بڑے خوش مزاج لوگ تھے، واہ۔ اور بڑا پیار کرتے تھے۔ اساتذہ کے ساتھ ساتھ جو آپ کو خاص بابا فرید کی چوکھٹ سے فیض ملا ہے، اس کے متعلق کوئی روحانی بات آج ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، واہ، یہ جو عزتیں شہرتیں مالک نے دی ہیں، کرم ہے، یہ میری والدہ صاحبہ اور والد صاحب کی دعاؤں کا اثر ہے۔ بے شک۔ کیونکہ میرے والد صاحب قبلہ وہاں حضور بابا صاحب، انہوں نے 40 سال
سرکار کی خدمت کی ہے، اور انہوں نے کہیں مانگا ہے مجھے، اللہ اکبر، تو وہ انہی کی دعا سے پھر یہ کرم جو ہے کیا بات، بابا حضور کا جو ہے، حضور شہنشاہ گنجی شکر کا فیض جو ہے نا، پھر وہ ایک دفعہ کرم جس پہ ہو گیا ہے صحیح کا، تو وہ آگے پھر نسلوں میں چلتا ہے، اللہ اکبر، اور الحمدللہ یہ سب کچھ میرے فرید کا ہے، کیا ان کے بات، کرم سے ہے، والدین کی دعاؤں سے۔ الحمدللہ۔ شہباز بھائی، آج ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بچپن میں آپ شرارتی بھی تھے، کوئی شرارت وغیرہ بھی کرتے تھے؟ شرارتیں تو بہت اپنے اسکول میں بھی میں اس وقت نا بچپن میں زیادہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، نیلام گھر آیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو مجھے اینکر بننے کا بھی بڑا شوق تھا۔ وہ اچھا، جیسے طارق عزیز صاحب سوال پوچھتے تھے، تو میں نے بھی کلاس میں وہ چیزیں لے آنی، ٹافیز وغیرہ رکھ کے، اچھا، تو اس کے اوپر جب تفریح ہوتی تھی تو اس وقت میں نے جناب سوال پوچھنے شروع کر دینے، ہاں بھئی یہ بتاؤ پھر پاکستان میں یہ کیا ہوا، یہ سوال کا جواب دے تو یہ الیکٹ رہا آپ کا، تو یہ مجھے بڑا شوق ہوا کرتا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، تو ساتھ کوئی شرارت بھی کرتے تھے کہ گھروں کی جا کے بیل بجا کے دوڑ گئے، اس طرح کی شرارتیں بھی تھیں؟ نہیں ایسا تو نہیں ایسا رہا، البتہ ہمارے جو دوست تھے وہ اپنی گیمیں جو رات کو بچے، اس وقت کوئی میڈیا کا دور تو نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا انٹرٹینمنٹ، صرف پی ٹی وی ہوا کرتے تھے، تو بس ڈرامہ دیکھ لینا یا دربار شریف جی، چلے جانا، بس اسی نہیں مطلب اس طرح کی کوئی شرارت کے شکایت لے کے کوئی گھر آیا ہو آپ کے والدین کے پاس کہ شہباز بیٹے نے یہ کیا ہے؟ نہیں اتنا سنجیدہ رہتے تھے آپ؟ نہیں سنجیدہ نہیں، شرارتیں بھی مطلب اس لیول کی شرارت نہیں کبھی ہاں کی؟ بھی کبھی باپ کو کوئی ہاں جی، شکایت آئی ہو؟ ہاں شکایت آئی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شہباز بھائی، آپ ماشاءاللہ جتنا آپ کو عرصہ ہو گیا، دنیا کے کتنے ممالک میں آپ جا چکے ہیں، سفر کر چکے ہیں؟ ہاں ابھی تو یاد نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یورپ اور یو کے، مڈل ایسٹ جانا ہوا ہے، امریکہ اور کینیڈا بھی نہیں گیا میں، حالانکہ دعوتیں تو بہت ہیں آپ کو وہاں سے؟ 2-3 دفعہ، بس وہ اتفاق کی وجہ سے مصروفیت جی جی، جانا نہیں ہوا، بلکہ 3-4 دفعہ میں نے انٹرویو بھی دی، تو وہ انہوں نے جب مجھے بلوایا تو پھر میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں جانا نہیں ہو سکا۔ باقی تقریباً یورپ سارا گھوم لیا ہے، مڈل ایسٹ۔ کتنے عرصے سے جا رہے ہیں؟ میں فرسٹ ٹائم گیا تھا 97 میں، اچھا، ماشاءاللہ۔ اور کنٹینیو الحمدللہ سارے ملکوں میں جانا ہوا ہے۔ تو اب شہباز بھائی، آپ کے اس ٹائم شاگردوں کی تعداد کتنی ہوگی پوری دنیا میں اس ٹائم؟ میں تو خود ابھی شاگرد ہوں، نامکمل ہوں، آپ اساتذہ، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں آپ؟ کیونکہ ابھی نامکمل ہوں خود، یہ تو ایک سمندر ہے، اور اس میں جتنی بھی محنت کی جائے اتنی کم ہے۔ پوچھنے کا میرا اصل میں مقصد یہ تھا کہ شاگرد میرے 1-2 ہیں بچے۔ نہیں مطلب میرا پوچھنے کا مقصد یہ کہ آج ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی باقاعدہ کلاس وغیرہ بھی لیتے ہیں؟ اگر آپ سے کسی نے سیکھنا ہو، باقاعدہ آپ کا شاگرد بننا ہو، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں نے آپ کو سچ بتاؤں کہ کسی کو شاگرد کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ 2-4 بچے ہیں، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور پیار بھی میرے کیا عشق کرتے ہیں، اللہ، تو وہی میرے 2-3 میرے قریب ہیں۔ ٹھیک، لیکن شہباز بھائی جو ہنر آپ کے پاس ہے، آپ اس کو آگے ڈیلیور تو کریں۔ یہ تو کوئی لینے والا ہو تو اس کو دینا، ٹھیک، میں خود کیسے کہوں؟ نہیں لوگوں کی تو کافی ڈیمانڈ ہے، کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ شہباز قمر افریدی صاحب کا شاگرد نہ ہو؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ لینے والے ہوتے ہیں اور کچھ مشہور ہونے والے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک، مشہور ہونے والے زیادہ ہیں، لینے والے کم ہیں۔ لیکن وہ اب دن رات وہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات مشہور ہو جائے۔ جو مشہور ہونے والے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے نا جو مخلص ہو کے آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہوں، آپ ان کی وجہ سے ان کو اگنور کر جاتے ہیں؟ نہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے ٹھیک، مصروفیت کا۔ میں تو سمجھتا ہوں اس کے لیے پراپر جو ہے نا وہ کلاسز ہر ویک کی ہونی چاہیے، اور پراپر ایک جگہ ہو، مقام ہو، وہاں پہ ساری ٹریننگ دی جائے، جی۔ ادروائز تو جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ شہباز بھائی، آپ نے ماشاءاللہ، میں آج جب گھر آیا تو وہ آپ کا جو صاحبزادہ عثمان، اس نے مجھے وزٹ کرایا تو میں تو حیران ہو گیا جتنے ایوارڈز، اور مجھے ابھی وہ بتا رہا ہے کہ حمزہ بھائی آپ اگر پاک پتن والے گھر میں آئے نا تو آپ اس سے بھی زیادہ حیران ہو جائیں۔ یہ سلسلے کب سے ہیں اور کتنے ایوارڈز ماشاءاللہ آپ نے حاصل کر لیے ہیں؟ بچپن سے یو بی ایل کا میں نے آپ کو ذکر کیا، مقابلہ ہوا تھا
HBL کا. جی جی. وہ اس میں نے فرسٹ پوزیشن کی. جنگ نیوز کا جیو کا مقابلہ تھا پرانا, اس میں پوزیشن حاصل کی. پھر روزنامہ خبریں کا تھا, پھر روزنامہ پاکستان کا تھا. وہ تقریباً سارے ون میں نے کیے ہیں. اور باقی پھر ملک میں مختلف جگہ جانا ہوتا ہے. موریشس میں گیا ہوں, وہاں مجھے پریزیڈنٹ ایوارڈ, مولانا خوشتر ایوارڈ سے نوازا گیا, پریزیڈنٹ نے دیا. افریقہ میں وہ ہمارے بھائی ہیں وہاں, انہوں نے ایک ایوارڈ سے نکالا. خاص طور پہ انگلینڈ میں میرے پاس جو ایوارڈ ہے گولڈن ڈسک ایوارڈ اور سلور ڈسک ایوارڈ, یہ میرے خیال پاکستان میں کسی کے پاس نہیں. اللہ اکبر. اچھا. یہ الحمدللہ میرے واہ مالک نے جھولی میں ڈالا. وہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ CD سیل ہوتی ہے نا, جی جی, اس کو دیتے ہیں. واہ کیا بات ہے. تو میرے 3 والیوم کر دے کرم رب سائیاں, واہ بگڑے سارے کام براندہ اللہ ہے, واہ واہ, آقا میری آنکھیں مدینے کیا سے رہ بات گئی ہے. ہیں, واہ, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں اللہ ہوتا. اکبر. تو یہ سیریز جو ہٹ جو سب دنیا میں سب سے زیادہ سیل ہوئی ہے, تو اس کے اوپر پھر انہوں نے یہ ایوارڈ دیے. کیا بات. تو یہ مجھے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جی جی جی, ابھی ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہے وہ. ہاں بالکل ٹھیک, ماشاءاللہ. تو یہ تو شہباز بھائی ماشاءاللہ آپ کے یہ جیسے ابھی آپ نے کلام بتائے, کر دے کرم رب سائیاں, آقا میری اکھیاں مدینے وچ رہ گیا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, میرے آقاؤں کی مدت ہوئی, یہ سارے کلام ماشاءاللہ آپ نے پڑھے, اتنے معروف ہوئے کہ اب ہر بچہ, ہر نوجوان, الحمدللہ سب یہ پڑھ رہے ہیں بے ماشاءاللہ. شک بے شک. آپ جو مطلب جو بھی چیز پڑھ دیتے ہیں نا ایک دفعہ, یہ بس پھر وہ بھائی یہ کرم کی بات ہے. کیا بات ہے. ورنہ سارے حضرات نعت خان میرے قابل احترام ہیں سر آنکھوں پہ, لیکن ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے کام لینا نا, مالک نے, یہ مالک نے منظوری کی ہوئی ہے. بے شک ایسے تو جو پڑھ دیا وہ پھر وہ ہٹ ہو گیا. اللہ اکبر. سلیکشن کیسے کرتے ہیں کلاموں کی؟ مطلب ہر شاعر کی خواہش ہوتی ہوگی کہ شہباز بھائی کسی طرح میرا کلام پڑھ لیں, تو پھر آپ کس طرح سلیکشن کرتے ہیں؟ اصل میں سچ بتاؤں, کیونکہ آپ سچی بات یہ ہے کہ سٹارٹ پہ تو آپ بھی میرا پیچھے جتنا پڑھا ہوا کلام ہے سارے سیدی اعلیٰ حضرت کے ہیں, محمد علی زوری صاحب ہیں, نیازی صاحب ہیں, کنائن صاحب ہیں, اپنے سید ریاض الدین شاہ صاحب ہیں, ماشاءاللہ بزرگوں کے کلام میرے پڑھے ہوئے ہیں. لیکن اب دور زیادہ نا عوامی زیادہ ہو. جی ہاں. تو اس میں نے پیر سید ناصر شاہ اور SM صادق صاحب کا کلام جو ہے نا وہ زیادہ پڑھا, اور وہ مقبول بھی ہوا پبلک میں, عام آدمی تک جو ہے نا اس کی رسائی اس طرح کہ وہ اس نے پسند کیا. بے شک ایسی, بے شک ایسی. وہ اس میں لوگوں نے زیادہ, آپ دیکھ لیں بھی کوئی ٹھیلے والا ہے, کوئی گاڑی والا ہے, اس کے اوپر لگا ہوا ہے آقا میری آنکھیں مدینے پہ رہ گئے, ہنجوانا غسل دیاں سرکار دے بڑھ, دائی حلیمت ہے سونے نو لوری. کیا بات ہے. تو وہ میں کوشش ہوتی ہے کہ عام آدمی تک جو ہے نا وہ ڈیلیور ہونا چاہیے. کیا بات ہے. تو اس کے بعد جو اس کی طرز ہوتی ہے کلام کی, وہ آپ نے کوئی کمپوزر رکھا کہ خود ہی طرز وغیرہ؟ نہیں, میں خود ہی کرتا ہوں. باقی اسٹوڈیو وغیرہ میں وہ جانا ہوتا ہے صادق صاحب کے پاس, یا اور 2-3 حضرات ہیں, فروقی صاحب ہیں, ناصر شاہ صاحب اللہ ان کو درجات بلند کرے, ان کا کلام میں نے بڑا پڑھا. شاہ صاحب سے وہ ٹیون ایسی ہوتی تھی تو وہ اس پہ لکھوا لیتے تھے خود ہی. ٹھیک. اچھی لگی کہ یہ ٹیون اچھی ہے تو اس پہ اوپر کلام لکھوا لینا. ٹھیک. اچھا شہباز بھائی, یہاں پر میں جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جس طرح کی آپ کی مصروفیت ہے, فیملی کے لیے ٹائم کیسے نکالتے ہیں؟ فیملی کے لیے بس ایسے ہی ہے, شکوے ہی رہتے ہیں گھر والوں کے. اچھا, اس میں ساتھ یہ بھی ایڈ کروں گا کہ بچے ماشاءاللہ کتنے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میرے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو بچوں کے ساتھ بس ایسے ہی ہوتا ہے, یا تو رمضان میں ٹائم ملتا ہے, ٹھیک, یا ربیع الاول میں. ربیع الاول میں ٹائم مل جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ میں UK یورپ جاتا ہوں تو بچے 2-3 دفعہ میرے ساتھ ہی گئے. اچھا ٹھیک ہے. یا مڈل ایسٹ میں. ٹھیک ہے. تو رمضان شریف میں گھر ہی زیادہ, یا پھر مدینہ پاک چلے جاتا ہوں. ٹھیک. سائیں کی بارگاہ میں تو فیملی کے ساتھ ہی, تو اس لیے ذرا ساتھ زیادہ رہتے ہیں.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں تو پاکستان میں جب ہوتے ہیں پھر محافل میں ہوتے ہیں تب تو ٹائم نہیں ملتا ہوگا فیملی کو؟ نہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جب محفل کرنے کے بعد گھر اپنے گھر آ کے سو گئے. اپنے بچوں کو ٹائم نہیں. جی ہاں. لیکن الحمدللہ میرے بچے شکوہ کیسے دور کرتے ہیں بچوں کا پھر؟ نہیں، کبھی انہوں نے کیا نہیں ہے میرے ساتھ. اچھا. لیکن میں ان کو الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ٹائم دیتے ہیں اس میں محبت اتنی دے دیتے ہیں کہ وہ شکوے دور ہو جاتے ہیں. خوش ہی رہیں مجھ سے. ٹھیک ہے. اچھا شہباز بھائی، ماشاءاللہ ٹریولنگ ہے جس طرح آپ کی پوری دنیا میں، تو مدینہ شریف آپ کی پہلی حاضری کب ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی، اور کتنی حاضریاں ماشاءاللہ ہو چکی ہیں آپ کی؟ الحمدللہ فرسٹ ٹائم میرا 94 میں جانا ہوا ہے میرے خیال میں. اچھا ماشاءاللہ. اور تب سے کنٹینیو جا رہا ہوں. درمیان میں ایک سال مس ہوا. اب یہ کرونا کی وبا آ گئی ہے تو ہر عاشق ہی پریشان ہے. اللہ تعالیٰ اس وبا سے جان چھڑائے. آمین اللہم آمین. اور جائیں سب سرکار کے قدموں میں. آمین اللہم آمین. اور تقریباً کنٹینیو تب سے میں جا رہا ہوں. یہ 2-3 سال ہی مس ہوئے. فرسٹ ٹائم میرے خیال سے والدہ کے ساتھ، ماں جی کے جی ساتھ؟ الحمدللہ والدہ کے ساتھ تو میں تقریباً 8-9 سال کنٹینیو گیا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور الحمدللہ ان کی دعاؤں سے. الحمدللہ. ہم آ رہے تھے تو ایک دو ساتھیوں نے ہم سے کہا کہ شہباز بھائی سے یہ پوچھے گا کہ ہر سال جشن فرید کا پروگرام آپ کراتے تھے، یہ 1-2 سال سے آپ نے وہ پروگرام نہیں کرایا، اس کی وجہ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. وہ 2 سال تو یہ کرونا کی نظر ہو گئے پروگرام. ٹھیک. اور 1 سال وہاں ملکی کچھ حالات ایسے تھے تو ہمیں کینسل کرنا پڑا. اب انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اکتوبر میں جو ہے نا اس کو پروگرام کو وہاں آرگنائز کریں گے. میرے بھائی بھی ہیں بڑے چیئرمین علی عمران عطیانہ صاحب. ٹھیک. وہ میرے ساتھ ہیں. وہ انشاءاللہ اور میں اکٹھے مل کے ہمیشہ کرتے رہیں. ٹھیک. اور یہ انشاءاللہ رابطہ ٹوٹے گا نہیں, انشاءاللہ یہ جڑے گا, کیونکہ یہ وبا آ گئی, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کرے. آمین. تو انشاءاللہ اکتوبر تک پروگرام ہم انشاءاللہ بڑا سرپرائز دیں گے انشاءاللہ. اچھا شہباز بھی, آج آپ کے چاہنے والے سن رہے ہیں تو وہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ شہباز بھائی کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں تو میں سچ پوچھوں دہی بلے, پکوڑیاں, سموسے, واہ, شوق نال میں کھانا. تو رمضان میں تو افطاریوں میں تو ہوتے ہی یہ چیزیں ہیں. تو وہ بنتے ہیں پکوڑے, بیگم پکوڑے بناتی ہے, سموسے. اچھا, زیادہ میں دہی بلے بہت کھاتا ہوں. دہی بلے آپ کی یعنی کہ فیوریٹ ہیں. باقی کریلے قیمہ ہے, بریانی ہے وہ. اچھا شہباز بھائی, ماشاءاللہ جو آپ کے 2 صاحبزادے ہیں وہ بھی اسی طرح نعت کا شوق رکھتے ہیں, یا آپ انہیں بھی کوئی نعت سکھا رہے ہیں کہ تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ نعت پڑھا کریں؟ نہیں ماشاءاللہ دونوں ہی پڑھتے ہیں نعت شریف تو. ٹھیک ہے. لیکن پہلے میں نے ان سے کہا کہ بیٹا پڑھ جائے. واہ. تو دونوں ہی ماشاءاللہ FC میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور بیٹا جو بڑا ہے وہ میں خود مطمئن ہوں, سریلا ہے, پڑھتا ہے الحمدللہ. شکر الحمدللہ. لیکن ابھی کوئی پراپر جو ہے CD وغیرہ آئی, اب کسی محفل میں نے اس کو روکا ہے. میں نے کہا نہیں, آپ نے صرف جو ہے نا ٹھیک پڑھائی پہ توجہ دینی. زبردست, بہت اچھی بات ہے. ان چیزوں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ عالم دین بنے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں واہ. قبلہ حضور سیدی پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدظ العالی کی طرح وہ میرا دل ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کوئی ایسا خوبصورت عالم دین بنے. آمین آمین الحمدللہ انشاءاللہ. اچھا شہباز بھی, میں یہاں پر ذکر کروں گا کہ ہماری مدینہ پاک میں سیدہ پاک کی چوکھٹ پہ ملاقات ہوئی تھی آج سے 1-2 سال قبل. کیونکہ آپ نے قبلہ حضور کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر آپ نے کچھ خاص باتیں قبلہ حضور کے حوالے سے میرے ساتھ شیئر کی تھی, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ حصہ آج ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے. یہ باتیں تو وہ میں نے آپ کو بتایا نا, جو بزرگ تھے وہاں بابا نور والے, اللہ ان سے ذکر خیر ہوا تھا. تو انہوں نے بتایا تھا کہ قبلہ حضور کے اوپر سیدہ پاک کی نگاہ ہے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو اس کا فیض آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. بے شک بے شک بے شک, اس کا فیض نظر بھی آ رہا ہے. بے شک بے شک بے شک. اب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا ذکر مبارک چھیڑی گیا تو ماشاءاللہ آپ کو 21 سے 22 سال ہو گئے
کہ آپ جشن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہر سال کرواتے ہیں اور جس محبت سے کراتے ہیں، یقین کریں ہم جب حاضر ہوئے اس دفعہ تو جو روحانیت تھی اس پروگرام میں، اس کا پس منظر میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ناظرین سن رہے ہیں، ہر بندے کی اپنی عقیدت ہوتی ہے، بے شک ایسی ہے. تو یہ سب کچھ ہمیں والدہ صاحبہ اور والد صاحب کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ 22-23 سال پہلے ایک ہم پہ مشکل آن پڑی تھی، مسئلہ آ گیا. تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا بی بی پاک کی منت کرو، سیدہ پاک کی، کہ بی بی پاک ہم آپ کے نام کا جشن کریں گے، نیاز کریں گے، اللہ اکبر. ہمارا یہ مسئلہ. اور یقین مانیں کہ وہ جیسے مکھن سے بال نہیں نکالتے، ہائے ہائے ہائے. بی بی پاک اتنی نگاہ کرم ہوئی، سرکار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے ہم پہ بڑا ایک مسئلہ بنا تھا، اور میری سیدہ پاک مخدومہ کائنات نے حضور سے سفارش فرما کے میرا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے یہ ہمارا مسئلہ حل کروایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پنجابی جو کہتے ہیں نا، تلی تے سروں جوان. ہائے ہائے ہائے. ایسے ایسے واقعات ہمارے گھر میں ہوئے ہیں، ایسے ایسے مسئلے مسائل کہ جب بھی میں جب مدینہ پاک فرسٹ ٹائم گیا تھا تو میرے والد صاحب نے، والدہ نے کہا تھا کہ پہلے آپ نے سیدہ پاک کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں سے اجازت لے کے حضور کے پاس جانا ہے اللہ اکبر. کہ ہماری سفارش میں والد سیدہ پاک. تو میرا یہ الحمدللہ اس ہر سال یہ معمول رہا ہے کہ سائیں کی بارگاہ میں جا کے حاضری دے کے پھر سرکار کی بارگاہ میں جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اتنے کیا کہوں بھی کرامتیں یا معجزے ہوئے ہمارے ساتھ، وہ ہمیں پتہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ نوکری تب سے کر رہے ہیں، اور ہر سال ان کا، تو میں آج یا کل سے پرسوں سے تو نہیں کر رہا، 21-22 سال ہو گئے. تو ہر سال ہم سرکار کا جشن کرتے ہیں، اللہ اکبر. وہ کرتے آ رہے ہیں. اور سائیں الحمدللہ. وہ محفل میں آپ نے روحانیت اور کرم دیکھ ہی لیا بے شک بے شک. ہر سال ہی الحمدللہ بڑا اچھا. اور اس میں بڑے کافی لوگ پڑھنے والے بھی جی ہاں سبھی جی آتے ہیں. تمام ثنا خان، نقبا، مشائخ تقریباً سب موجود. سے پیار ہے، وہ سبھی آتے ہیں محبت کرنے والے. بالکل ایسی ہے. شہباز بھی یہاں پر میں ذکر کروں گا کہ ماشاءاللہ جس طرح پچھلے دنوں کوئی معاملہ ہو گیا اور جس طرح آپ نے سیدہ پاک کی نوکری کی، جس طرح پھر آپ نے وہ ایک جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں حضور شیخ الاسلام کا خطاب بھی ہوا تھا، اور جس طرح آپ نے محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنی ٹوپی اتار کر رکھ دی، اس پر پوری باب العلم ٹیم، ہمارے دیکھنے والے ناظرین آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ کی محبت ہے، وہ تو میں چاہتا ہوں ہر مسلمان کا فرض ہے، جس کے اندر عشق رسول ہے، جس کے اندر آل محمد کی محبت ہے، جن کے اندر آل صحابہ کرام کی محبت ہے، صحابہ کے ماننے والے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ بی بی پاک کے ناموس کے اوپر کھڑے ہو جائیں ہائے ہائے اللہ اور پورا پہرا دیں. واہ واہ. اگر حضور کو خوش کرنا ہے تو سیدہ کو خوش کرنا اللہ اکبر. کیا بات ہے. واہ. ہے. بات تو یہ ہے. اللہ اکبر. کیا بات. سیدہ پاک خوش ہوگی تو حضور خوش ہو. واہ واہ. بے شک بے شک بے شک. جو حضور کے جگر کا ٹکڑ ہے. ہائے ہائے اللہ. اور اب میں ناموس رسالت پر بھی ہماری جان قربان ہے بے شک بے شک. ایسے ہی بے شک ایسے ہی. کہ ہماری جند جان ناموس رسالت پہ قربان ہے. بے شک ایسے ہی. بے شک ایسے ہی. حضور کی آل پر قربان ہے، بے شک حضور کے صحاب پر قربان. بے شک ایسے ہی. بے شک ایسے ہی. آج کیونکہ آپ آئے ہیں تو جس طرح باب العلم کی پوری ٹیم نے نوکری کی، میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا. اور آپ کے 6 لاکھ فالوور جو ہوئے ہیں اس پہ آپ کو مبارکباد بھی پیش کر رہا ہوں، بلکہ 6 لاکھ کیا 6 ارب ہو جائے. آمین. جزاک اللہ. کیونکہ آپ اسلام اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ایمانداری سے آپ اللہ قبول کرے. اس پہ محبت کا میسج آتا ہے، اور محبت کا میسج آنا چاہیے. آپ کی رہنمائی ساتھ رہتی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ آپ پوری ٹیم کو خوش رکھیں اور ڈھیر دعائیں. اور میں نے کیونکہ آپ کے 6 لاکھ فالوور مکمل ہوئے تھے تو میں نے کیک منگوا کے رکھا تھا کہ وہ آپ آئیں گے تو چلو کیک کاٹیں گے. تو عثمان صاحب ذرا کیک لے کر آئیں ذرا یار. آپ کی مہربانی، آپ کی محبت، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ماشاءاللہ. یہ باب العلم کا حسن آ جاؤ. ذہن آپ بھی آ جاؤ. مافتال. عثمان آپ بھی آ جاؤ نا. یہ آپ بھی آ جائیں. یہ باب العلم کا جو
ماشاءاللہ آپ کی محبت سر، آپ کی محبت سر. آپ اپنے دست مبارک سے کاٹیں سر. آ جائیں. صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. سر آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور یہ جو آپ نے سرپرائز دیا آج کیک کی صورت میں اور اس طرح محبت فرمائی، تو شکریہ کے الفاظ تو بہت چھوٹے ہیں. نہیں شکریہ کیسے، آپ ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی. میرے بزرگوں نے ایک بات بتائی ہے جی جی کہ بیٹا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے نا اس کی عزت کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو مالک نے عزت دی. واہ واہ. مالک نے آپ نے اس قابل کیا ہے یہ سب سیدہ پاک کا صدقہ ہے. دنیا اور امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے آپ کوئی نہ کوئی چیز باب علم کے ذریعے دنیا تک پہنچاتے ہیں، عاشقوں تک پہنچاتے ہیں، تو وہ مالک پھر آپ کی محبت آپ قبول فرمائیں وہ. اچھا شہباز بھائی، یہاں پر میں اب ضروری سمجھتا ہوں یہ ذکر کرنا کہ آپ پر بھی ہم پر بھی جب یہ نوکری کر رہے تھے، تسلیم بھائی پر بھی، تو رافضیت کے فتوے بڑے لگ رہے تھے، کیا کہیں گے اس پر؟ یار یہ تو میں 30 سال سے سنتا آ رہا ہوں. جب امام شافعی جیسے اللہ امام سبحان اللہ ان کا سلام ان پہ فتوے لگیں، یہ تو کوئی بات نہیں. اگر اہل بیت کا ذکر کرنا یا سیدہ کا ذکر کرنا یہ اگر رافضیت ہے تو ہم سے بڑا کوئی نہیں. کیا بات ہے. ہم تو سب کے نوکر ہیں، آل کے بھی صحاب کے بھی. کبھی ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات سنی نہیں، یا کسی صحابہ کے بارے میں یا کسی بزرگ کے بارے میں کوئی گستاخی کوئی بات یا جملہ نہیں. تو پھر اللہ اکبر. آپ نے بات ہی ختم کر دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر کے. تو شہباز بھائی بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، اور یہ جو خاص طور پہ محبت اور سرپرائز آپ نے دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب آخر میں ہم جن کی وجہ سے آپ کو عزتیں ملی، ہمیں عزتیں ملی، حضور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں چند اشعار سے اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر. ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر. فرشتے لے کے آتے ہیں اجازت فاطمہ کے گھر. فرشتے لے کے آتے ہیں اجازت فاطمہ کے گھر. ادب ہے اس لیے واجب ہر ایک مسلم میں اس گھر کا. پلی ہے اے مسلمانوں شریعت فاطمہ کے گھر. پلی ہے اے مسلمانوں شریعت فاطمہ کے گھر. ہے نبیوں کا نبی بابا تو ولیوں کا ولی شوہر. امامت فاطمہ کے گھر، نبوت فاطمہ کے گھر. اور حاصل کلام ہے ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مان جاتا ہے. ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مان جاتا ہے. فقط ہوتی ہے مجرم کی وکالت فاطمہ کے گھر. میں سچ کہتا ہوں فاروق
گھر نہیں ہوتی خدا کی جیسے ہوتی ہے عبادت فاطمہ کے گھر فرشتے لے کے آتے ہیں اجازت فاطمہ کے گھر وہ بس سیدہ ہے وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے وہ بس سیدہ ہے منسوب جی سے حدیث قصہ ہے وہ بس سیدہ ہے وہ بس سیدہ ہے وہ بس سیدہ ہے